بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جدید دور میں جہاں آج ہم نے زمین کا کونا کونا چاند مارا ہے، یہاں تک کہ ہم نے دوسرے سیاروں پر بھی قدم رکھ لیا ہے، لیکن پھر بھی یاجوج ماجوج کی جائے رہائش ہم کیوں نہیں ڈھونڈ سکے؟ یاجوج ماجوج کے بارے میں بے تحاشا افسانوی باتیں بھی مشہور ہیں، جس کی وجہ سے عام لوگ یا تو یاجوج ماجوج کو انسانی مخلوق ہی نہیں سمجھتے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ یاجوج ماجوج کی قومیں حضرت حوا کے بغیر ہی حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے پیدا ہوئی تھی؟ آئیے آج یاجوج ماجوج کی قوموں کا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں ان قوموں کی تخلیق کیسے ہوئی۔ اس بارے میں علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں ایک ضعیف روایت حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم کی ہی اولاد میں سے ہیں۔ ایک دفعہ ان کا نطفہ زمین میں گل مل گیا اور زمین میں پھر ان کی تخلیق ہوئی۔ مصنف اس روایت کو خود ہی یہ کہہ کر جھٹلا دیتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی یہ ایک بہت ضعیف روایت ہے جس کی سند صحیح نہیں۔ مختلف روایات اور تاریخی کتابوں سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج دو قبیلے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے تھے۔ یاجوج اور ماجوج دو سردار تھے جنہوں نے ایک دوسرے کی بہنوں سے شادی کی اور قسم کھائی کہ اب اپنے خون میں ملاوٹ نہیں کریں گے۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں آپس میں کی۔ ان کی نسل بہت پروان چڑھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی عورتوں میں ایک ہی وقت 5 بچے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نسل بہت زیادہ پھیل گئی۔ یہ انسان ہیں اور کافر ہیں۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں اسے کھا جاتے ہیں۔ یہ موسم بہار میں اپنی غاروں سے نکل کر سبزہ کھا جاتے ہیں اور خشک چیزیں اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں جیسے اور ان کے بال اتنے لمبے کہ جسم چھپا لیتے ہیں۔ اس وقت بھی دنیا میں ہماری آبادی کے ایک انسان کے بدلے میں یاجوج ماجوج کی قوم کے 10 افراد موجود ہیں، یعنی یاجوج ماجوج کی قوم ہم سے 10 گنا زیادہ ہے۔ ناظرین، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3348 کی روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہوں گے۔ تمہیں بشارت ہو، وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور 1000 دوزخی یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم امت مسلمہ تمام جنت والوں کے 1/3 ہوگے۔ اس حدیث سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی ہوگی۔ ناظرین، تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقوں کو ماسکو طلبسے کے آس پاس بتلایا ہے اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج کا شہر تبت اور چین سے بحیرہ منجمد شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے ہیں۔ قیامت کے 10 عظیم نشانیوں میں سے ایک یاجوج ماجوج کا ظہور بھی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کا وجود ذوالقرنین کے عہد سے تعلق رکھتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، ذوالقرنین ایک بہت ہی نیک صفت انسان اور ایک عظیم بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت و طاقت سے نوازا تھا اور انہوں نے مشرق سے مغرب تک اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ تمام بادشاہوں اور ممالک پر انہی کی متعلق انعانی تھی۔ انہوں نے مشرق اور مغرب کے دور دراز کے سفر طے کیے۔ ان کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ کاف کی آیت نمبر 83 سے 98 میں ملتا ہے اور جس کی تفسیر ہمیں احادیث میں بھی ملتی ہے۔ اس زمانے میں یاجوج ماجوج نے بھی قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ ناظرین، وہ ایک ایسے وحشی تھے، انسان کو زندہ چیر پھاڑ دیتے تھے اور خون کی ندیاں بہانا ان کا معمول تھا۔ جب بھی کوئی علاقہ فتح کرتے تو وہاں موجود جوان لڑکیوں کا خون پی جاتے، جس سے وہ خود کو دوبارہ جوان محسوس کرتے۔ پھر جب حضرت ذوالقرنین فتوحات کرتے کرتے یاجوج ماجوج
کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں کے لوگ ان سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح اس ظالم قوم سے نجات دلائیں۔ اللہ پاک نے سورہ کاف کی آیت نمبر 93 سے 98 میں فرمایا ہے کہ یہاں تک کہ جب دو دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اس نے جواب دیا، میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت و طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں۔ ناظرین، انہوں نے فرمایا، ذوالقرنین نے مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ کو تیز جلاؤ، یہاں تک کہ لوہے کی چادروں کو بالکل آگ کر دیا، تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا، بس تو ان میں سے اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت نہ تھی، نہ ان میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ کہا، یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ اب آپ تو یہ جان چکے ہیں کہ یاجوج ماجوج کو کس نے اور کیسے قید کیا، لیکن سوال اب یہ ہے کہ وہ کب اور کیسے اس دیوار کو گرا کر باہر آئیں گے۔ ناظرین، اس بارے میں ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4080 پیش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج ہر روز اپنی دیوار کو کھودتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جب قریب ہوتا ہے سورج کی روشنی ان کو دکھائی دے تو جو شخص ان کا سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے، اب لوٹ چلو، کل کھودیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اسے ویسی ہی مضبوط کر دیتا ہے جیسی وہ پہلے تھی، یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کا خروج منظور کر دے گا، تو وہ عادات کے مطابق دیواریں کھودیں گے۔ جب کھودتے کھودتے قریب ہوگا سورج کی روشنی دیکھیں گے تو اس وقت ان کا سردار کہے گا، اب لوٹ چلو، انشاءاللہ کل کھودیں گے، اور انشاءاللہ کا لفظ کہیں گے، چنانچہ اس دن وہ لوٹ جائیں گے اور دیوار اسی حال پر رہے گی جیسے وہ چھوڑ گئے تھے، پھر وہ صبح آ کر اسے کھودیں گے اور اسے کھود کر باہر نکلیں گے۔ ناظرین، محدثین اور مفسرین میں یاجوج ماجوج کی قوم اور ذوالقرنین کی دیوار کے حوالے سے بہت سی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اب تک 5 ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جن کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک دیوار چین بھی ہے، لیکن یہ عام مسالے سے بنی ہوئی ہے۔ یمن میں دیوار ماراب کے بارے میں بھی سید ذوالقرنین ہونے کا گمان کیا جاتا ہے، لیکن یہ سیلاب رکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ کفقار میں دریائے خضر اور بحر اسود کے درمیان دیوار کی طرح کا پہاڑی سلسلہ شمال اور جنوب کو الگ کرتا ہے۔ یہاں ایک لوہے کی دیوار بھی نظر آتی ہے جس کے بارے میں لوگ قیاس کرتے ہیں کہ یہی ذوالقرنین کی دیوار ہے۔ ناظرین، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، میں نے اس دیوار کو داری دار چادر کی طرح دیکھا ہے جس کی ایک داری سرخ ہے اور ایک کالی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واقعی تم نے اس کو دیکھا ہے۔ باقی یہ دعویٰ سائنس کی ترقی کی وجہ سے اب دنیا کا باقی یہ دعویٰ کہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے اب دنیا کا کوئی چپا چھپا نہیں بچا، تو یہ دعویٰ غلط اور بے دلیل ہے۔ جس دیوار کی اور جس قوم کی حق اللہ تعالیٰ نے خبر دی وہ صحیح اور درست ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی تصدیق فرض ہے، مگر ہم کو اس دیوار کا موقع اور محل معلوم نہیں۔ بلا شبہ عقلاً یہ ممکن ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں بڑے بڑے سمندر اور بڑے بڑے پہاڑ حائل ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلے دجال کا ظہور ہوگا یا پھر یاجوج ماجوج کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دجال کا ظہور ہو جائے گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر زرد کپڑے پہنے ہوئے 2 فرشتے کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ ان کی سانس کی بھاپ جس کافر کو بھی پہنچے گی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد کے مقام پر قتل کر دیں گے اور پھر اللہ پاک کے حکم سے
حضرت عیسیٰ مومنین کو کوہ طور پر لے جائیں گے، کیونکہ اس وقت یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا جن کو کبھی شکست نہ ہوئی ہو۔ یاجوج ماجوج ہر بلندی سے پھیل جائے گی۔ جب یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے تو اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ ہی بحیرہ تبریہ کا سارا پانی پی جائے گا۔ جب ان کا آخری گروہ بحیرہ تبریہ پہنچے گا تو گمان کرے گا کبھی یہاں پانی ہوتا تھا۔ زمین کو فتح کرتے کرتے وہ بیت المقدس تک پہنچیں گے تو کہیں گے ہم نے ساری دنیا فتح کر لی، اب آسمان کو بھی فتح کیا جائے۔ تو وہ آسمان پر تیر پھینکیں گے تو خون آلودہ ہو کر واپس آ جائیں گے۔ تو یاجوج ماجوج کہیں گے ہم نے آسمان بھی فتح کر لیا۔ ناظرین، دنیا میں قحط پڑ جائے گا کیونکہ وہ سارا پانی پی جائیں گے، ساری فصلیں کھا جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو کہ کوہ طور پر محصور ہوں گے وہ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ پاک حضرت عیسیٰ کی دعا قبول کریں گے۔ تو یاجوج ماجوج کے گرد دونوں میں ایک کیڑا پیدا ہو جائے گا جس سے ساری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں ہوں گی، گندگی، بدبو اور خون کی ندیاں بہہ رہی ہوں گی، یہاں تک کہ زمین پر پیر رکھنے کو جگہ نہ ملے گی۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا کریں گے تو اللہ پاک بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا کر کہیں دور لے جائیں گے جہاں اللہ پاک کا حکم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، زمین کے جانور ان کا گوشت اور چربی کھا کر خوب موٹے ہوں گے۔ جب پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے تو ان کے تیر کمان اس مقدار میں زمین پر ہوں گے، مسلمان ان کے تیر اور کمانوں سے 7 سال تک ایندھن جلا سکیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک ایسی بارش برسائے گا کہ سب کچھ اس میں بہہ جائے اور زمین ساری دھل کر پاک ہو جائے گی۔ پھر زمین پر ایسے پھل اگیں گے، ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دودھ میں ایسی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک بکری کا دودھ ایک گھرانے کے لیے کافی ہوگا۔ ناظرین، پھر کئی سال تک لوگ ایسے ہی رہیں گے۔ پھر اللہ پاک ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا جو سارے مومنین کی جانیں لے لے گی اور باقی لوگ گدھوں کی طرح کھلے عام زنا کریں گے۔ ظلم و زیادتی پھیل جائے گی، پھر انہی لوگوں پر قیامت برپا ہوگی۔